نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے تمام معزز ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مقصود کائنات کے حوالہ سے چند ایک گزارشات عرض کریں گے۔ یعنی مقصود کائنات کا مطلب ہے کہ کائنات کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں محققین کرام نے اپنی اپنی آراء کو قائم کیا، اور محققین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقصود کائنات یعنی کائنات کا مقصد یہ ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ کی ابتدائی طور پر دو جزو ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کے باوجود اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تمام صفات پر ایمان لایا جائے، اور رسالت کو ماننے کا مطلب بھی یہ ہے کہ رسالت کے خصائص و لوازم کو بھی تسلیم کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص زبان سے خدا کی توحید اور انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا تو اقرار کرے، مگر توحید کے لوازم اور رسالت کے خصائص تسلیم نہ کرے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ جیسے کلمہ طیبہ کو زبان سے اقرار کرنا اس کا ضروری ہے، ایسے ہی کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنا اور دل سے اس کو تسلیم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسے ایمان کے ساتھ، اسے دل کے ساتھ مان لینے کے بعد پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس تقاضوں کے پیش نظر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج کیونکہ افراتفری کا دور ہے اور ہر جگہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 40 کذاب ہوں گے۔ تو وہ کذاب کیا کریں گے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو وہ 40 کذاب آج انہی کذابوں کی کذابیت کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں، اور انہی میں ایک بڑا فتنہ قادیانیت ہے، جو اسلام سے اور مرکز اسلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور ان سارے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ بندہ پھر دوبارہ اپنی اصل کی جانب لوٹے، کیونکہ اسلام اپنے تمام ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں، جب تک تم اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہو گے تب تک تم کامیاب رہو گے۔ اور فرمایا کہ مسلمان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ مسلمان اپنے پچھلے دور سے جا ملے، اور کفار کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے اگلے دور سے جا ملیں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا زمانہ کفار کے لیے بہتر ہوتا جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے نئے سے نئے فتنے کی وجہ سے نئے سے نئے معاملات میں مسلمان پھنستے چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، روشنی حاصل کرتے رہیں، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے کہ وہاں سے اس در دولت سے لوگوں کو نور ایمان بھی ملتا ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، اور ایمان کے تقاضے بھی اسی در سے پورے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کریم آقا علیہ السلام کے در دولت سے جوڑ کر رکھیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ مومن سب سے پہلے خود اسلام کی تعلیم کو حاصل کرے۔ آج سب سے بڑا فقدان یہ ہے، فتنوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ وہ دین سے بالکل غافل ہیں، لا علم ہیں۔ بے علم ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ انہیں اپنی باتوں میں پھنسا کر اور نئے نئے فتنوں میں، نئے نئے باتوں میں الجھا لیتے ہیں۔ تو آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مسلمان دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے اور بڑے بڑے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا ہے، بڑی بڑی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دور کے سفر طے کر رہا ہے،
اور اعلیٰ آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے وہ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ تعلیم ضرور حاصل کرے، لیکن ان سب سے پہلے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر ایمان رکھے اور ان کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اور سب سے پہلے ان کے متعلق اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بنیادی علم کو حاصل کرے۔ آج جتنے بھی فتنے معاشرے میں موجود ہیں، وہ فتنہ قادیانیت ہو یا اسی طرح کے اس سے ملتے جلتے اٹھنے والے نئے نئے دیگر تمام فتنے ہوں، وہ تمام فتنوں کے اندر لوگوں کے پھنس جانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ علم سے خالی ہیں اور عمل سے بالکل دور ہیں۔ اس وجہ سے ہم لا علمیت کی وجہ سے ان لوگوں کے جال اور فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ تو لہذا آج کے ہمارے اس پروگرام کا آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی پوری بشری طاقت کے ساتھ جہاں دنیا میں دیگر تمام معاملات کے لیے اپنا ایک شیڈول طے کرتے ہیں، وہیں دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں ایک شیڈول بنائیں، اور اس شیڈول کے تحت آپ جیسے زندگی میں دیگر ساری چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ویسے ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔